بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت پہ میں صرف ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا جو یہ کائنات کا جو نظام ہے، اس پہ ذرا نظر اٹھائیے آسمان کی طرف۔ نظریں ذلیل ہو کے تھک ہار کے نیچے آ جائیں گی، لیکن آسمان میں کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی دنیا، جہاں بھی جاؤ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، سب کو عطائیں بھی کرتا ہے۔ اور اللہ کا جو عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور ٹریلین فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ 4 انگلیاں آسمانوں میں خالی نہیں، کہیں فرشتے رکوع میں ہیں، کہیں قیام میں ہیں، کہیں سجدے میں ہیں۔ اور 70,000 فرشتے روزانہ اس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، بیت المعمور۔ جس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جو حملۃ العرش ہیں، ایسے فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کے کندھے اور کان تک کا یہ فاصلہ مسیرۃ 700 عام، 700 سال تک اگر سفر کیا جائے، جتنا سفر بنتا ہے وہ اس فرشتے کے کندھے سے کان تک کا سفر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اگر یہ سفر اتنا ہے تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی نے 7 زمینیں، 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے راوی کہتے ہیں کل خاتم فی الفلا، کھلے میدان میں اگر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی ہے۔ اور اس کرسی نے 14 کے 14 طبق جو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اگر کرسی اور عرش اتنا ہے اور فرشتوں کی بات سنی تو میرا اور تمہارا رب اور خالق کتنا بڑا ہوگا، پھر اس کے انعامات کتنے بڑے ہوں گے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہر ناممکن میرے اور آپ کے نزدیک ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، کیونکہ ساری بادشاہی تو اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اسی کے ہاتھ میں۔ وہ چاہے تو 9 دنوں کے بعد گری ہوئی بلڈنگ میں 9 دنوں کے بعد 1.5 ماہ کا بچہ زندہ نکال کے دکھا دے۔ وہ چاہے تو گرے ہوئے کنویں سے یوسف کو نکال کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اور زکریا کے سفید بال ہو جائیں تو اس کو پھر بھی بیٹا عطا کر دے۔ وہ چاہے تو بند کمرے میں بے موسمی پھل مریم کو پیش کروا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے جہاز سے پھر بھی 2 کو بچا دے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ پھر انسان اس رب پہ یقین نہ کرے۔ 200 250 400 450 مسافر منو سامان سمیت جہاز میں بیٹھتے ہیں، پائلٹ بھی ہوتا ہے، پرو پائلٹ بھی ہوتا ہے، دونوں بسا اوقات خوش گپیوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ بسا اوقات پائلٹ آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے، مسافروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، دونوں ہی نظر نہیں آ رہے پائلٹ جو پیچھے بیٹھے ہیں، پھر بھی اعتماد کر کے بیٹھے ہیں۔ اس مخلوق پہ اعتماد بندہ کر لیتا ہے، اس رب پہ اعتماد نہیں کرتا کہ اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے کہ نہیں۔ وہ اتنی بڑی آنکھ جو ابراہیم علیہ السلام کے لگائی گئی، جہاں آج بھی جڑی بوٹی نہیں ہوتی، اللہ نے گلشن کیسے بنا دیا؟ کچھ ہوا؟
ادھر اور ادھر دروازے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے تھے نا کہ آج باہر نکلتے جائیں گے ملیا میٹ کر دیں گے. اپنے پیغمبر کو نکالا اور کھڑے جو تھے صرف یہ فرمایا شاہت الوجوہ. دونوں طرف سے کھڑے یہ کڑیل نوجوان یہ گماشتے اندھے ہو گئے, کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. اس پہ یقین کرنا ضروری ہے. بربك الكريم